اب آئیے اصل جو اس موضوع کا ایک رشتہ ہے رمضان سے اور روزے سے، اس پر آئے۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ روزہ ہے کیا چیز، اب سمجھ میں آئے گا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ زندگی کا کتنا نادر اور قیمتی مہینہ ہے۔ زندگی میں، ہماری زندگی میں بیلنس بگڑ گیا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارا روحانی پہلو، ملکوتی پہلو کمزور پڑ گیا ہے، اور ہمارا حیوانی پہلو یہ طاقتور ہو گیا۔ یہ بالکل ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے۔ ہمارا روحانی پہلو کمزور ہو گیا ہے اور ہمارا حیوانی پہلو طاقتور ہو گیا۔ اب روزہ کیا چیز ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ حیوانیت جن چیزوں سے طاقتور ہوتی ہے ان کو کم کرا دیا، اور ملکوتیت اور فرشتوں اور روحانی پہلو جن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے ان کو بڑھا دیا۔ ہماری روحانیت، ہمارا روحانی پہلو، ہماری شخصیت کا فرشتوں والا پہلو یہ طاقتور ہوتا ہے عبادات سے، ذکر سے، تسبیح سے، تلاوت سے، نماز سے، رکوع سے، سجدے سے، ان چیزوں سے روحانیت طاقتور ہوتی ہے۔ یہ کوئی باریک فلسفے کی بات نہیں ہے، ہر شخص کا تجربہ ہے۔ تو عبادات کو رمضان میں خوب بڑھوا دیا گیا، خوب بڑھوا دیا گیا، خوب تلاوت کو بڑھوا دیا گیا، نمازوں کو بڑھوا دیا گیا، تراویح کو بڑھا دے دیا گیا، اعتکاف دے دیا گیا، اور ایک ایسی فضا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس گئے گزرے دور میں بھی رمضان میں بن جاتی ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر لوگ عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کر ہی لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ اور ادھر حیوانی پہلو کو جو چیزیں مضبوط کرتی ہیں، کھانا پینا، نفسانی خواہشات کا پورا کرنا، ان کو کم کرا دیا گیا، صبح سے رات تک ان پر مکمل پابندی لگا دی۔ آخری 10 دن اور راتیں اعتکاف والوں کے لیے تو رات میں بھی وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرح سے حیوانیت کو کمزور کرنے کا مہینہ ہے رمضان، اور روحانیت کو طاقتور کرنے کا مہینہ ہے رمضان۔ اور اب سمجھیے کہ یہ جو کہا گیا کہ روزہ رکھو گے تو تقویٰ ملے گا، تقویٰ قرآن کی زبان میں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ تم نے اگر صحیح طریقے سے روزے پورے کر لیے تو اس کے نتیجے میں تمہاری روحانیت مضبوط ہو جائے گی اور تمہاری حیوانیت معتدل اور کمزور ہو جائے گی، اور اسی کو قرآن کی زبان میں تقویٰ کہا گیا۔ کیونکہ جس کی روحانیت مضبوط ہو گئی اور جس کی حیوانیت کمزور ہو گئی اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ روزے کی یہ جو تاثیر ہے یہ صرف رمضان کے روزوں کی نہیں ہے۔ اصل میں جن لوگوں کو اپنی حیوانیت کمزور کرنی ہے اور جن کو اپنی روحانیت مضبوط کرنی ہے، جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کو سال میں ہر مہینے میں کچھ نفلی روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں، لیکن اس کی جو دوا ہے وہ استعمال نہیں کرتے۔
یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کر دیں، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ چنانچہ اس فرضیت کے نتیجے میں، اور وہ بھی چونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہر ایمان والے اور ایمان والی کو کچھ نہ کچھ نفع رمضان میں مل ہی جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ موقع اتنا قیمتی ہے کہ جس نے اس مہینے میں بھی اپنی روحانیت کو طاقتور نہیں کیا، اور جس نے اس مہینے میں بھی اپنی حیوانیت کو کمزور نہیں کیا، اس کے لیے حضرت جبریل کی بد دعا اور اللہ کے رسول کی آمین۔ اللہ، یہ تو کہا گیا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لیا، صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں کہ مجھے تقویٰ مل جائے، اور میں تقوی کو اور آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھتے وقت روزانہ یہ تازہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میری حیوانیت کمزور ہو جائے اور میری روحانیت مضبوط ہو جائے، مجھے گناہوں سے چھٹکارا ملے۔ تو جس نے اس نیت سے پورے رمضان کے روزے رکھے تازہ ارادے کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف۔ کیا مطلب پچھلے تمام گناہ معاف؟ یعنی روحانیت کی کمزوری اور حیوانیت کے غلبے کی وجہ سے پچھلی زندگی میں جتنی غلط حرکتیں ہو چکی وہ سب معاف ہو جائیں گی، اور ان غلط حرکتوں کے اثرات دل اور دماغ پر جو پڑ گئے ان سے اللہ دل اور دماغ کو اب دھو دے۔ اب نئی زندگی شروع کرو، پچھلا سارا حساب صاف ہو گیا۔